بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا، اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، تو ہی ہے سب کچھ دینے والا۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن جس میں کچھ شبہ نہیں، بے شک اللہ خلاف نہیں کرتا اپنا وعدہ۔ یہ دو آیتیں پڑھی گئی ہے، اس کا مضمون اوپر والی آیتوں سے ملا ہوا ہے۔ کہ اوپر کی آیتوں میں تذکرہ تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مبارک کو اتارا۔ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں، ایک آیتیں جن کو اللہ نے محکمات فرمایا۔ محکمات وہ آیتیں کہ عربی کے قواعد، عربی جاننے کے بعد یہ آیتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، آسان ہیں، مطلب معنی نکل کر آ جاتا ہے۔ پھر اس کی تفسیر بھی ذکر کی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بھی ذکر کی۔ ایسی آیات کو آیت محکمات کہتے ہیں، ان کا سمجھنا آسان ہے اور یہی ہمارے لیے اتاری گئی ہے۔ دوسری آیات جو اللہ نے قرآن کریم میں اتاری ہے ان کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ آیات متشابہات کا تین مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ مطلب بھی معنی بھی کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، صرف الفاظ ہو، جیسے ہر سورت کے شروع میں الف لام میم، کوئی مطلب معنی نہیں، یہ راز بنایا گیا ہے اللہ اس کے رسول کے درمیان، اللہ اور اپنے راسخین فی العلم بندوں کے درمیان، یہ راز ہے، کسی کو اس کے مطلب معنی پتہ نہیں۔ ایک ایسی آیتوں کو آیت متشابہات کہتے ہیں۔ نمبر دو، آیات متشابہات ان کو کہتے ہیں کہ جن کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اس کی تفسیر اور اس کا اصل معنی کیا ہے اس کے چکر میں مجھے اور آپ کو پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ ہی جانتا ہے اس کی اصلی معنی کیا ہو سکتے ہیں۔ جیسے اللہ عرش پہ مستوی ہوا، مستوی ہونا یعنی تخت پر بیٹھنا، اللہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ چنانچہ اب ہم چکر میں پڑیں گے کیسے بیٹھا، کیسا تخت ہوگا، فرمایا نہیں، صرف تم اس پر ایمان لاؤ کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اور کیفیت کیا ہے، بیٹھنے کی ترتیب کیا ہے، یہ مجہول ہے، تمہارے لیے چھپا دی گئی ہے، اس چکر میں مت پڑو۔ نمبر دو، تیسری آیات متشابہات قرآن میں وہ ہے کہ جو معنی مطلب قرآن کریم کی دوسری آیتیں جو محکم ہیں وہ بتلا رہی ہے صاف طور پر، اور کچھ الفاظ کے معنی کچھ عجیب نکل رہے ہیں، تو اب ان آیتوں کو ان آیتوں کی طرف لے جائے گی، یعنی محکمات کی طرف جس میں صاف معنی سمجھ میں آ رہا ہے، جس پر یہ اللہ نے قرآن کریم کی آیت اتاری کہ جیسے عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، وہ نجران والے 60 لوگ، اور انہوں نے آ کر یہ کہا تھا، جب کوئی سوال کا جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے رہے اور وہ تھک گئے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے نبی کی نبوت کے تسلیم کرنے کے، تو وہ قرآن کریم سے شوشہ نکال کر لائے، کہنے لگے ہم تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ سے نکلے ہیں، اور ہمارے پاس تمہارے قرآن کی دلیل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے ہیں حضرت عیسیٰ، کلمۃ اللہ، اللہ کے کلمے، کلمے یعنی نکلا ہوا، تو اللہ سے نکلا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نکلے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے انہوں نے کہا روح اللہ، اللہ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بھی کہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو روح اللہ ہے، اللہ کی روح ہے،
تو پہلے اللہ میں روح تھی، پھر اللہ کی روح حضرت مریم میں آئی، پھر مریم سے اللہ کی روح نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ میں آئی. یہ سسٹم بنایا انہوں نے، روح اللہ کا یہ مطلب نکالا. تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں، جو آیات کھلی ہوئی صاف طور پر ہے ان کی طرف چلو، ان آیتوں میں غور و فکر کرو. تو ان آیتوں میں غور و فکر کرنے سے کیا پتہ چلا؟ اللہ نے صاف فرمایا ہے ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عبد انعمنا علیہ. مطلب یہ ہے کہ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں خدا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ پر انعام کیا ہے. دیکھیے آیت متشابہ تین طرح کی ہے، تو ایک آیتوں کو تو محکمات کی طرف لے جائے گے متشابہات کو، ایک آیتوں کا مطلب تو پتہ ہے، معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور اس کے چکر میں پڑھنا بھی نہیں ہے. تیسرے جن کا مطلب اور معنی دونوں بھی پتہ نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والراسخون فی العلم یقولون ربنا آمنا، کہ جو اہل سنت والجماعت ہے یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کی سب اللہ نے اتاری، پوری آیتیں محکمات بھی متشابہات بھی، یہ سب کی سب اللہ رب العزت نے اتاری ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے راسخون فی العلم کہا ہے اور فرمایا کہ یہ راسخون فی العلم دعا کرتے ہیں اور سمجھنے والی بات کو سمجھتے ہیں، نہ سمجھنے والی بات کے چکر میں نہیں پڑتے. یعنی جو چیزیں اللہ نے ہم سے پردہ کی ہے ان چکر میں نہیں پڑتے. تو وہی لوگ یہ دعا کر رہے ہیں. پھر راسخون فی العلم یعنی اہل سنت والجماعت جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی آیتوں میں شک کرنے سے، اس کے مطلب و معنی اپنے جی سے نکالنے سے ڈرتے ہیں، وہ لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. پہلی دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دینا. کب؟ بعد اذ ہدیتنا، جب آپ ہدایت کر چکے ہیں، ہم اسلام پر آ چکے ہیں، تب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کرنا. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہم تو تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تو تیری رحمت عطا کر، اس لیے کہ انک انت الوہاب، آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں. انک انت الوہاب، یہ آیت بتلا رہی ہے کہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ رب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. پھر مثال کے ذریعے فرمایا جیسے ایک چٹیل میدان میں پڑا ہو اور تیز ہوا چل رہی ہو، تیز ہوا الٹتی پلٹتی ہو، ایسے ہی اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں ہدایت کی طرف پھیر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں گمراہی کی طرف پھیر دیتے ہیں. ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں. یہ تذکرہ اس آیت کے ذریعے سے. دوسری بات، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بتلا رہے ہیں کہ بندے کو اپنے علم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے. اور راسخون فی العلم ہے یعنی علم میں جمے ہوئے لوگ، لیکن پھر بھی اللہ سے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اب ٹیڑھا مت کرنا ہمارے دلوں کو جب آپ ہدایت پر جما چکے. اصل میں اسلام کی دشمنی سب سے زیادہ یہودیوں میں ہے. جب اسلام کا بول بالا یہودیوں نے دیکھا اور دیکھا کہ اسلام کی مدد کھلے عام اللہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی مدد کھلے طور پر ہو رہی ہے، تو دوغلے بنے. دوغلے ایسے بنے کہ اسلام کا نام لے کر اسلام میں داخل ہوئے لیکن اندر سے یہود و نصارہ ہی تھے. انہوں نے 3 فرقے تیار کیے ابتدائی اسلام کے بعد، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد. حضرت عثمان کے دور میں 3 طرح کے فتنوں نے وجود لیا. نمبر 1 ہے معتزلہ. یہ فرقہ معتزلہ اب ایران میں کچھ لوگ ہیں بس، اس کے باقی سب ختم ہو گئے. فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر صرف 10 شکتیاں کام کرتی ہے، اللہ کوئی کام نہیں کرتے. اللہ رب العزت عرش پہ مستوی ہے، 10 شکتیاں سارا کام کرواتی. یہ معتزلہ. دوسرے کہتے ہیں قدریہ، ایک فرقہ ہے قدریہ، اپنی طرف تو وجود نہیں ہے، یہ عرب ممالک میں ان کا وجود ہے. تو فرقہ قدریہ وجود میں آیا. انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت
اللہ رب العزت کے ہاتھ میں نہ ہدایت نہ گمراہی، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے انسانوں کے ہی ہاتھ میں ہے، اور انسان چاہے تو ہدایت پر آئے، انسان چاہے تو گمراہی پر آئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جنت اور جہنم بنی نہیں ہے، ابھی بنی نہیں ہے، اور حساب و کتاب کا دن بھی ایک دن کا مختصر ہوگا، ہر کسی کو حساب و کتاب دینا نہیں پڑے گا، ان کے مطابق ان کو حساب تو دینا ہی نہیں پڑے گا، یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں میں تبدیلی کی، خاص طور پر آیات متشابہات کو چھیڑا انہوں نے۔ آیات متشابہات، اللہ کا ہاتھ ہے تو انہوں نے سچی کا اللہ کا ہاتھ مانا، جب قرآن کریم نے کہا ید اللہ تو انہوں نے اللہ کا ہاتھ مان لیا، اور قرآن کریم نے کہا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو انہوں نے اللہ کا چہرہ مان لیا۔ ایک فتنہ ہے، فرقہ ہے جو وجود میں آیا، مختصر اس زمانے میں تھا، کچھ ہی لوگ ہو گیا، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا اور تذکرہ بھی سامنے نہیں آتا۔ تیسرا ہے روافظ، یہ بہت ہے، یہ جتنے شیعہ ہیں ان کو روافظ کہتے ہیں۔ یہ شیعوں کا فتنہ وجود میں آیا جن کے یہاں آیات متشابہات سے حضرت علی کی کرامات مراد ہوتی ہے، ساری کی ساری الف لام میم الف لام را، تو یہ فرقے وجود میں آئے اللہ رب العزت سے، اسی لیے اللہ دعا کروا رہے ہیں کہ تم دعا کرو کہ ہدایت کے بعد تم گمراہی کی طرف نہ جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اللہ دلوں کے پکڑنے والے، دلوں کو گھمانے والے، ہمارے دلوں کو اطاعت کی طرف، دین کی طرف گھما دیجیے۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر کا دور تھا، ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین یہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ حضرت عمر کو غصہ آیا، حضرت عمر نے اس کے کپڑے پکڑے، کھڑے ہوئے اور تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے پاس لے کر گئے، فرمانے لگے ابو الحسن دیکھ، یہ مخلوق غیر مخلوق قرآن پر ثبت کر رہا ہے، یعنی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ سے نکلا ہے، مخلوق نہیں ہے، لیکن چکر میں پڑا ہے بیکار کے، جس کا کوئی مطلب معنی نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں کل قیامت میں اس کو کہ قرآن مخلوق تھا کہ نہیں تھا۔ تو پکڑے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے کہ خلیفہ آپ ہے اور یہ بڑا فتنہ ہے، آپ اسے دبائیے، اس کی گردن مار دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تجھے چھوڑ رہا ہوں، اس شخص کو کہا، لیکن اب تیرے بعد جو بھی آئے تو میں کھجور کی کمچیاں نکال کر اس کے سر میں ماروں گا۔ اس کے بعد صبیغ نام کا ایک شخص آیا اور وہ آیت متشابہات کے پوچھنے کے چکر میں پڑا کہ اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب کیا۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں کھجور کی کمچی، یعنی وہ جو چھلٹا ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے کھجور کا، وہ اٹھا کر اس کے سر پہ اتنی زور سے مارا کہ خون بہنے لگا۔ تو صبیغ کہنے لگا کہ اب جو چیز تھی وہ سب نکل گئی امیر المومنین، اب دماغ میں کچھ نہیں رہا۔ پھر حضرت عمر نے خطوط لکھے، خاص کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، فرمایا یہ صبیغ نامی شخص بڑا بدبخت ہے، تم اس کے پاس نہ بیٹھنا، ہم 100 لوگ ایک جگہ بیٹھے رہتے تھے اور جب صبیغ آیا کرتا تھا تو ہم اپنی مجلس کو چھوڑ کر بکھر جایا کرتے تھے، چلے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ آیات متشابہات کے چکر میں پڑا رہتا ہے۔ تو آیات متشابہات کے چکر میں پڑھنا اچھی عادت نہیں ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرما رہے ہیں آج تو پتہ نہیں چل رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے، ربنا انک جامع الناس، جس دن اے اللہ آپ سب کو جمع کرے گے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ آیات متشابہات کا مطلب کیا ہے۔ جب خود آنکھوں سے نظارہ کر لو گے، اللہ رب العزت کو خود دیکھ لو گے، تو پھر کیا شکر باقی رہ جائے گا۔ اس لیے دنیا میں نہ پڑے، آخرت میں معاملہ کھل جائے گا۔ آگے کی آیتوں میں کافروں کا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، کتنا نقصان دے گا ان کا مال ان کو آخرت میں، اس کا تذکرہ انشاءاللہ سبحان اللہ۔